عہد و پیمان ہو، دوستی کا عہد و پیمان ہو، ان تمام سب کی رعایت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانی ہے۔ منافق کی کتنی نشانی ہے؟ 3 نشانی ہے۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلافی کرے، اور جب وہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے تو گالی بکے، جھگڑا کرے تو گالی بکے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ 4 نشانیاں، اس میں ایک کا اضافہ ہے کہ جب اسے امانت سونپی جائے تو اس کے اندر وہ خیانت کرے، ایسا آدمی پکا منافق ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، مومنین وہ ہیں کامیاب لوگ جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ یہاں آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ شروع میں کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمازوں میں خشوع خضوع برتتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ نے آیت کریمہ کو ختم کرتے وقت بھی نماز کا ذکر فرمایا، شروع میں بھی نماز اور آخر میں بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے، پیدا ہوتے ہی اذان ہو جاتی ہے، اور زندگی کا اتنا مختصر سا سفر کہ تھوڑے دنوں کے بعد میں جنازے کی نماز، بولو، یہی زندگی کا فلسفہ ہے۔ ادھر اذان ہوئی، ادھر اقامت ہوئی، اور ادھر کیا ہو گیا؟ جنازے کی نماز کھڑی ہو گئی۔ یہی زندگی، شروع میں بھی نماز اور آخر میں بھی۔ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، یہاں اللہ نے یحافظون فرمایا کہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ٹائم پر ادا کرتے ہیں، وقت کے اوپر ادا کرتے ہیں، اسی طریقے پر ادا کرتے ہیں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور بالکل انہی ارکان اور انہی سنن کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور ضوابط اور قانون کے ساتھ ادا کرتے ہیں، طہارت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جس طرح پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ صفات ہیں جنتی مرد کے اور جنتی عورتوں کے۔ جنتی مرد ہوں یعنی، اور اس میں مرد عورت سارے کے سارے شامل، نماز پڑھنے والی مرد عورت، نماز پڑھنے والا مرد، خشوع کرنے والی عورت، خشوع کرنے والا مرد، اسی طرح بے حیائی بے غیرتی کی باتوں، غیبت چغلی لغو کے اندر تمام وہ چیزیں آ گئیں جنہیں اسلام نے منع کیا ہے۔ غیبت ہے، چغلی، عورتیں بیٹھ کر گپ، اب یہاں سعودی عرب میں تو ٹیلی فونوں کا سلسلہ ہے، بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی چغلیاں، ایک دوسرے کی غیبتیں، BBC لندن بنائے ہوئے رہتی ہیں عورتیں۔ کوئی خبر آپ کو پہنچانی ہے، کوئی اپنی بیوی کو بتا دو، بس تھوڑے دن کے بعد آپ دیکھ لو کہ پورے رس کے اندر وہ خبر پھیل جائے گی، جناب علی فلانے نے کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانے کے شوہر نے کیا، فلانے کے شوہر تو خلاص کمپنی سے بھگا دیے گئے۔ تھوڑے دن میں آپ پوری نیوز ان عورتوں سے سن لیں گے۔ یہ عورتیں اللہ ہدایت عطا فرمائے، یہ کیا سوچتی ہیں، یہ کیا اللہ رب العزت یہاں پکڑی نہیں جائیں گی؟ واللہ وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبانوں سے ایک کلمہ بھی جو نکلتا ہے یہ بھی اللہ کے ہاں اس کے اوپر بھی گرفت ہوگی، اس کے اوپر بھی پکڑ ہوگی۔ اللہ سے ڈرو، یہ لغو اور بیکار کی باتوں میں زندگی کو نہ صرف کرو، بلکہ کتابیں پڑھو، کیسٹیں سنو، دین کی باتیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں اپنے صرف کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأة اذا صلت خمسها، عورت 5 وقت کی نماز ادا کر لے، وصامت شہرها، 1 مہینے کا روزہ رکھ لے۔ جنتی عورت کی پہچان میں بتا دوں آپ کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات بتلائی کہ عورت کیا کر لے، ایمان عقیدے صحیح ہونے کے بعد، یاد رکھو یہ سب ایمان اور عقیدے کی، اسی لیے میں نے پہلے شروع میں ایمان اور عقیدے کی صفائی کر دی ہے، یہ جتنے بھی فضائل ہیں یہ سب ایمان اور عقیدے کی صحت کے بعد ہیں، یاد رکھو۔ ہاں، المرأة اذا صلت خمسها، عورت 5 وقت کی نماز ادا کر لے، وصامت شهرها، اور 1 مہینے کا روزہ رکھ لے، وطاعت بعلها، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، وحسنت فرجها، اور اپنی آبرو کی، اپنی عزت کی، شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ قیامت کے دن اللہ اس عورت سے کہے گا میری بندی جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے داخل ہو جا۔ اے میری ماں بہنوں، تمہارا یہ مقام ہے، تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے قیامت کے دن کھل دیے جائیں گے، بشرطے کی یہ 4-5 کام کر لو۔ کون سا؟ بولو، نماز 5 وقت کی، 5 وقت کی نماز پڑھو، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں کتنی چھوٹ دی ہے۔ مردوں کو حکم دیا گیا جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز ادا کرو، تمہیں مسجد میں نماز، تمہیں گھر میں نماز نہیں پڑھنی ہے، لیکن ماؤں بہنوں اللہ نے تمہیں کتنی آسانی دی ہے۔ کیوں؟ وہ ارحم الراحمین، وہ جانتا ہے کہ تم بچوں کو پالنے والی، تم شوہروں کی خدمت کرنے والی، گھروں کی حفاظت کرنے والی، اگر تمہارے اوپر بھی یہی قانون نافذ ہو گیا کہ 5 وقت تمہیں مسجدوں میں جا کر کے نماز ادا کرنی ہے، تمہارے لیے مشکل ہو سکتی ہے،
تمہارے لیے مشکل ہو سکتی ہے. تم اپنی ذمہ داریوں، تمہیں کھانا بھی پکانا ہے، ناشتہ بھی پکانا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، پورا گھر کی ملکہ ہو تمہیں سب کچھ دیکھنا ہے. اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا، اے اللہ کی بندیوں، تم گھروں میں نماز ادا کر لیا کرو. تمہارا گھر میں نماز ادا کر لینا مسجد میں نماز ادا کرنے سے کہیں زیادہ افضل ہے. ایون مکہ اور مدینہ میں بھی اگر کوئی عورت جاتی ہے، اور مکہ اور مدینے میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ ہوٹل میں ٹھہر کر وہیں نماز پڑھ لے، مرد کو 1 لاکھ کا نماز حرم میں ملے گا، وہ وہاں بیٹھ کر انشاءاللہ اسے اللہ عطا فرمائے گا. کیوں؟ سنت کی اطاعت، نبی کے. ہاں یہ نہ سوچو. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنی بڑی عنایات رکھی ہیں. اور پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ نماز لمبی کروں، لیکن اپنے پیچھے کچھ بچوں کے رونے کی آواز جب سنائی دیتی ہے تو میں نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں کہ کہیں اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہ مقام ہے اسلام کے اندر میری ماں بہنوں، تمہارا اور تمہاری عورتوں کا. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن بہرحال لوگوں نے کیا دیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے عورت کو جو کچھ بھی دینا ہے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن مرد ہو، مومن عورتیں ہوں، یہ سارے صفات مردوں میں عورتوں میں سب کے اندر شریک ہیں. یہ سارے صفات اس کے اندر سب میں شریک ہیں، عورتیں بھی مرد بھی سارے کے سارے. نماز ادا کرنا، اسی طرح اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، اسی طرح سے امانات کی حفاظت کرنا، اسی طرح سے عہد و پیمان کی رعایت کرنا اور نمازوں کی حفاظت کرنا. اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا سنو، اولئک هم الوارثون. اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے. وارث کس چیز کے وارث ہوں گے؟ اللہ اکبر. یہ صفات، یہ خوبیاں رکھنے والے کس چیز کے وارث ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور اسی کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے. تو اے میرے ماؤں بہنوں اور میرے دوستوں اور بھائیوں بزرگوں، جنتی مرد ہو بننا چاہتے ہو یا جنتی عورت بننا چاہتے ہو، یہ اقدار ہیں، یہ سلسلے ہیں، یہ صفات ہیں، یہ خوبیاں ہیں. ادا کر لو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں ضرور جگہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن وارث اللہ نے آپ کو فرمایا آپ وارث ہیں. کیوں؟ وارث کس کو کہتے ہیں؟ وارث کس کو کہتے ہیں؟ اپنے اگلوں کا جو پیچھے آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے باپ کے وارث ہیں، آپ کے باپ اپنے باپ کے وارث تھے. آپ وارث ہیں جنت کے. کیسے وارث ہوئے؟ ہاں، جنت حضرت بابا آدم علیہ السلام جنت میں تھے کہ نہیں تھے؟ جنت بابا آدم کا گھر تھا، اماں حوا کا گھر تھا. وہاں دونوں رکھے گئے تھے. اللہ اکبر. شیطان نے بہکایا، پھسلایا اور دونوں زمین کے اوپر اتار دیے گئے، وہاں سے نکال دیے گئے. آج عالم یہ آیا کہ ہم دنیا کے اندر ہیں. اب اس کو لینی ہے وہی وراثت، باپ کی وراثت جو چھوڑی ہے باپ نے، اسے حاصل کرنی ہے. لیکن یہ کب حاصل ہو سکتی ہے؟ اقبال نے کہا تھا کہ باپ کا علم اگر بیٹے کو نہ ازبر ہو، باپ کا علم اگر بیٹے کو نہ ازبر ہو، پھر پسر وارث حق وارث پدر کیوں کر ہو، پھر پسر وارث حق پدر کیوں کر ہو. یعنی اگر بیٹے کو باپ کا سبق نہ یاد رہے، باپ کا حکم نہ مانے، تو بیٹا اپنے باپ کی وراثت حاصل کر سکتا ہے؟ وہ حق رکھ سکتا ہے؟ تو میرے عزیزوں، بابا آدم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، انبیاء کے طور طریقے پر چلتے ہوئے جنت کے وارث بننا چاہتے ہو تو یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار الہ ہم سب کو یہ خوبیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.